ہمارا سال تو رونے دھونے سے شروع ہوتا. یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اتارے گئے. 26 ذوالحج کو خنجر لگا. 26 ذوالحج کو خنجر لگا. وہ شخص جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائیں، جس کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے خوشیاں منائیں، جس کی طفیل 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، جس کو دیکھ کر شیطان راہیں بدل جاتا تھا، جس کا اسلام لانا اسلام کی عزت تھی، جس کا خلیفہ بننا اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور جس کی شہادت مسلمانوں کے لیے وہ صدمہ تھا جو کبھی بھی پورا نہ ہو سکا. ہمارا تو یکم 26 کو زخم لگا، 29 کو انتقال ہوا، یکم کو قبر میں اتارے گئے. ہمارا تو سال ہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سب سے عظیم انسانوں کی فہرست جو اوپر کے 10 صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اور ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید ابو الاعور فی الجنہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 میں سے دوسرے نمبر کا آدمی، خلفاء میں سے دوسرے نمبر کا آدمی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی میدان عرفہ میں میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے. ایسا آدمی یکم محرم کو زیر زمین چلا گیا. ہم کس بات کی خوشی منائیں اور کس بات پہ ہم ہمارے لیے تو آگے آ رہا ہے. پھر ان 10 دنوں میں دیکھے گی، چونکہ ایسے مقدس لوگ آ ہی نہیں سکتے، ایسے پاکیزہ لوگ اب آ نہیں سکتے. ممکن ہے کثرت کے لحاظ سے تو 70 ہزار ذبح ہوئے، 15 لاکھ مسلمان بغداد میں ہلاکوں نے ذبح کر دی، اور صرف 40 برس میں ایسے 50 شہر تباہ و برباد کیے گئے. بغداد جیسے 40 شہر برباد کیے گئے جن کی آبادی 15 لاکھ، 20 لاکھ، 10 لاکھ، 5 لاکھ. بامیان کو فتح کرتے ہوئے چنگیز خان نے کہا اس کا انسان تو انسان ہے، اس کا کتا اور بلہ بھی زندہ نہ چھوڑا جائے. چونکہ بامیان کو فتح کرتے ہوئے چنگیز خان کا تیسرے نمبر کا بیٹا چغتائی کا بیٹا یہاں قتل ہوا، چنگیز خان کا پوتا قتل ہوا اس لڑائی میں. تو اس نے اس کے انتقام میں کہا تھا کہ بامیان کا کوئی جاندار زندہ نہ رہے، چاہے بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، چوہا ہو، کتا ہو، بلہ ہو. انہوں نے اس شہر کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، معصوم، دودھ پیتے شیرخوار، اور گدھے اور گھوڑے اور کتے اور بلے اور گائے اور بکریاں اور بھیڑے اور چوہے تک انہوں نے ذبح کر دیے. یہ تاریخ تو بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے. ہمارے لیے خون کا بہہ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آل رسول تو اب نہیں آئیں گے. آل رسول آج بھی ہیں، لیکن وہ لمبے واسطے پڑ گئے. سیدھا فاطمہ کی اولاد کوئی کہاں سے لائے گا؟ کوئی فاطمہ کی اولاد کہاں سے لائے گا؟ اور حسین کے بیٹے کوئی کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے دھرتی ایسے مقدس نفوس پیدا کرے گی؟ زمین آسمان کی گردش الٹی ہو، سیدھی ہو، اور یہ ساری کائنات کا رس نچوڑ لے، پر کہاں سے آئے گا حسین جیسا؟ کہاں سے آئے گا جعفر جیسا؟ کہاں سے آئے گا عباس جیسا؟ اور کہاں سے آئیں گے وہ نفوس مقدسہ اور وہ پاکیزہ ہستیاں جن کے خون کا قطرہ سات و زمین آسمان سے زیادہ قیمتی تھا، لیکن وہ ذبح ہو گئے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اس وعدے کو پورا کر گئے کہ یا اللہ ہم فروخت نہیں ہوں گے. ایک دفعہ جو تجھ سے سودا کر دیا، اب تو کسی آدمی سے سودا کر کے پھر جائیں تو بہت بڑی بے حیائی ہے. تو یا اللہ تجھ سے سودا کر کے ہم نہیں پھریں گے، چاہے ساری اولاد نسل کٹ جائے، مر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پر ہم یہ منظور کریں گے. پر یا اللہ تجھ سے کیا ہوا عہد و پیمان وہ نہیں ٹوٹ سکتا اور وہ نہیں بدل سکتا. زمین آسمان کو گواہ بنا کر، دھرتی کو گواہ بنا کر
ہواؤں فضاؤں کو گواہ بنا کر اور عراق کی سرزمین کو گواہ بنا کر اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ کو گواہ بنا کر انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو سچا کر کے دکھایا، زندگیوں کے نذرانے پیش کر کے دکھائے کہ ہاں ہم اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ساری جگہ میں حسین کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ بھائیو میں تو پہلے بھی پیچھے بھی قصہ نہیں سناتا ہوں، مجھ میں قصہ سنانے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ ہے پتہ نہیں لوگ کیسے گا گا کے حسین کا قصہ سنا دیتے ہیں۔ اور اب تو اس سے بھی عجیب بات میں نے دیکھی، یہ آتے جاتے ہوئے کان میں آواز پڑ رہی، ڈھولک پر حسین کے مرثیے پڑے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دن بھی اور تمہارے گھر میں مرگ ہو جائے تو تم ڈھول پیٹ کے اپنے باپ کو روتے ہو۔ وہ کچھ سوچو تو صحیح بھائی ہو، وہ کوئی ان کو سمجھاتا، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ میں غصے میں اس لیے نہیں آتا کہ میں نے ان کو سمجھایا کب ہے، میں ان کے لیے رویا کب ہوں۔ وہ بددعائیں دینے کے لیے تو ہر کوئی تیز ہو جاتا ہے، اور بددعا دینے کے لیے ہر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ غصہ، حکومت ایسی، فوج ایسی، جرنیل ایسے، پولیس ایسی، واپڈا ایسا، بیوروکریسی ایسی، اور ڈپٹی کمشنر ایسا، پٹواری ایسا، کلرک ایسا، یہ گانے والے ایسے، یہ گانے والیاں ایسی، یہ فلم والے ایسے، ڈرامے والے ایسے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے نہیں ہیں، پر میں کیسے انکار کروں کہ میرے وہ بہن بھائی ہیں۔ کلمے نے مجھے ان کا بھائی بنا دیا، کسی کو میری بہن بنا دیا، کسی کو میرا بھائی بنا دیا۔ ایمانی اسلامی اخوت کا فرض تھا کہ میں ان کو سمجھاتا، ان کے پاؤں پکڑتا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا، پھر راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے روتا، دعائیں کرتا۔ پھر بھی نہ مانتے تو پھر میں کہتا یا اللہ تو ہی ان سے نمٹ لے۔ میں کب رویا، میں نے کب سمجھایا، میں نے کب جا کے پتنگ اڑانے والوں کا در کھٹکھٹایا، میں نے کب وہ گھروں کی چھتوں پر پتنگ اڑانے والے اور ناچنے والوں کو، شرابیں پینے والوں کو میں نے کب جا کے رو رو کے سمجھایا تھا، اور انہوں نے آگے ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا۔ پھر میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے تو یہ نہیں کیا، تو مجھے بد دعا کا حق ہی نہیں ہے، مجھے ان سے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے۔ نفرت کرنا تو آسان ہے میرے بھائیو، نفرت کرنا کون سا مشکل، آج ہر ایک دوسرے سے متنفر ہے۔ اور تو اور وہ تھوڑا سا کسی دیندار میں کوئی کمی دیکھ لیں وہ اس سے ہی نفرت شروع کر دیتے ہیں، کسی عالم میں کمی نظر آ گئی اس کا ہی جنازہ نکال دیتے ہیں، اس کی گڈی باندھ دیتے ہیں، کسی نیک پاک عورت میں کوئی کمی نظر آ گئی اس کا افسانہ بنا دیتے ہیں۔ نیک عورت پہ تہمت لگانے سے 100 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ مردود کر دیتا ہے۔ ہاں، قذف المؤمنہ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنہ، کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا 100 سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ سو میرے بھائیو، اب تو حسین پہ رویا جا رہا ہے ڈھول بجا کے، سبحان اللہ، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں ڈھول بجا کے، نعتیں تو پڑھ ہی رہے تھے ڈھول بجا کے، اب تو حسین پہ رونا بھی ڈھول بجا کے ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، ان کی قربانی کتنی ناقدر ہوگی، کتنی رائے گاں چلی گئی، ان کی ذات کے لحاظ سے نہیں۔ ہم رونے دھونے میں بڑے تیز، اور جب زندگی میں عمل کا وقت آتا ہے تو ہم بھی ابن زیاد کے ساتھی شمر کی صف میں کھڑے ہوئے، ابن زیاد کی صف میں کھڑے ہوئے، جس دکاندار نے جھوٹ بول کے سودا بیچا یہ حسین کی صف میں ہے، جس بچے نے ماں کو بدتمیزی کے ساتھ جھڑک دیا یہ حسین کی صف میں ہے، جس بچے نے باپ کا گریبان پکڑا کیا یہ حسین کی صف میں ہے، جس افسر نے رشوت لے لی، جس نوجوان نے شراب پی کے ناچنا شروع کیا، جس نے زنا کے اڈے چلائے، جس نے گانے بجانے کے ٹھیکے لیے، اور جس نے قتل و غارت کے میدان گرم کیے، جس نے ملاوٹ کی کھوٹ کیا، اور جس نے امت کو نشے پہ لگایا، ہیروئن چرس بیچ کر جس نے اپنے گھروں کو چمکایا اور بڑی بڑی گاڑیوں کو خریدا، اور جس نے ظلم و ستم کے بازار گرم کر کے اپنے تخت سجائے، تو یہ کیا حسین کے ماننے والے ہیں؟ کیا یہ ان سے محبت کرنے والے ہیں؟ اور یہ قیامت کا ترازو بڑا خوفناک ہے، کہیں ہم ان کی صف پہ نہ کھڑے ہو جائیں جب اللہ تعالیٰ کہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ایک طرف ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اسی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہو۔ میرے بھائیو، یہ سال کی ابتدا ایک قصہ لے کر آتی ہے، ایک درد بھری داستان، ایک فریاد لے کر آتی ہے، ساری کائنات سوگوار ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین کے قتل پر
صرف یہ نہیں کہ انسانیت روئی تھی، جنات روئے تھے، جنات، پتھر پہاڑ روئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، خون سے بھری ہوئی ہے، اور آپ ایسے اٹھا اٹھا کے خون اس میں ڈال بھی رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میری امت نے اسے قتل کر دیا، میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا، میں خود مدعی بن کے۔ ہے جب حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت حسن کے بیٹے قاسم جب شہید ہوئے تو حضرت حسین نے کہا تھا بیٹا، انہوں نے کہا یا اما، پہلا 72 میں سے 16 یا 17 یا 23، 3 قول ہیں، 16 آل رسول تھے، 17 آل رسول تھے۔ حسن بصری فرماتے ہیں 23 آل رسول میں سے تھے، باقی خدام اور غلام تھے، باقی جان نثار تھے۔ سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن اوسج، یہ پہلا شہید ہے۔ ان کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں، ان کو لقب دینے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کو تکریم دینے کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ کسی اور کے پاس الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا جس نے وفا کو نبھا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ مسلم بن اوسج تھے، جو سب سے پہلے شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے بائیں طرف کے جھنڈا بردار حبیب بن مطہر تھے، جو شہید ہوئے۔ پھر تو لائن لگ گئی، جب لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم بچا نہیں سکتے تو انہوں نے کہا قربان تو ہو جاؤ، قربان تو ہو جاؤ۔ زہیر بن القین یہ آپ کے دائیں طرف کے جھنڈا بردار تھے، اور حبیب بن المطہر یہ بائیں طرف کے جھنڈا بردار تھے، اور بیچ میں جھنڈا بھائی عباس نے اٹھایا ہوا تھا، جو مشہور ہیں صاحب اللواء عباس بن علی۔ حضرت علی کے 5 بیٹے اور بھی شریک تھے، عباس، عثمان، محمد، جعفر، عبداللہ، یہ 5 بیٹے حضرت علی کے دوسری بیویوں سے شریک تھے، جن میں سے جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا اور بیچ میں تھے، دائیں بائیں وہ لوگ تھے۔ جمعرات کو وہ حملہ آور ہو گئے تھے تو حضرت حسین سوئے ہوئے تھے، انہیں آ کر اٹھایا عباس نے کہ وہ تو دشمن سر پہ آ گیا ہے۔ کہنے ہیں ابھی رسول اللہ خواب میں ملے تھے، کہہ رہے تھے بیٹا ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو، ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو۔ یہ خواب سنا تو حضرت زینب رونے لگی۔ کہا زینب آنسو بہانا اپنے بھائی کی موت پر، میرے لیے میرے بڑوں میں اسوہ حسنہ ہے، دیکھتی نہیں ہو میرا نانا بھی چلا گیا، میری ماں بھی چلی گئی، میرا باپ بھی چلا گیا، میرا بھائی پہ چلا گیا، سارے مجھ سے افضل تھے، میں بھی اسی راستے پر۔ کہنے لگے بھائی ان سے کہو آج رات کی مہلت دے دو، کل تمہیں سوچ کے بتائیں گے۔ تو انہوں نے آ کر کہا ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے، کل سوچ کے بتائیں گے۔ کہا مہلت ہے۔ جب وہ آ گئے تو فرمایا دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ جمعہ کی رات مبارک ہوتی ہے، آؤ آج اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا لیکن پیسے کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، میں نے زندگی سے پیار کیا راتوں کو اٹھنے کے لیے اور دن میں روزے رکھنے کے لیے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کے لیے میں نے زندگی کو چاہا، میں بھی زندگی کو چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، دعا کرو جی اللہ مجھے بچوں کے لیے سلامت رکھے، اللہ میرے بچوں کے لیے مجھے سلامت رکھے، اللہ میرے بچوں کو برسر روزگار کر دے پھر بے شک میں مر جاؤں، بچیوں کی شادی ہو جائیں پھر بے شک میں مر جاؤں، میرے بچے اپنے ٹھکانے پر لگ جائیں پھر بے شک بلاوا آ جائے۔ ہم جیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، اپنی شہوت کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنی تجارت کے لیے۔ وہ لوگ جیے۔ معاذ بن جبل کو جب موت نے جھٹکا دیا کہ اے اللہ تو گواہ ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، اور زندگی کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید گرمی میں روزے کی پیاس برداشت کرنے کے لیے، تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار رہا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج آخری رات ہے، جمعہ کی رات ہے، مبارک رات ہے، آؤ اپنے اللہ کو آج راضی کر لیں، آخری نماز ہے پڑھ لیں، آخری رات ہے، بیدار ہو کر اپنے اللہ کو منا لیں جن سے اللہ پہلے ہی مانا ہوا ہے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ مجھ سے مانا ہے کہ نہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں آپ سے راضی ہے کہ نہیں، ان سے تو پہلے سے راضی تھا، وہ تو ماں کی گود میں کھیلتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ تو ماں کی گود میں بشارتیں لے گئے تھے۔ ایک رات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن حسین سوئے ہوئے،
حضرت علی بھی سوئے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود. حسن کی آنکھ کھلی، انہوں نے پانی مانگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گئے، گلاس لیا، گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر نکل گئے. حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی، شاتن بکی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا. آپ نے اس کے تھنوں پہ ایسے ہاتھ پھیرا، وہ بھر گئے دودھ سے. پھر آپ نے تازہ دودھ گلاس میں نکالا اور گلاس بھر گیا. گلاس لے کر اندر آئے تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے رضی اللہ عنہما. وہ آگے بڑھے، بھائی سے آگے بڑھ گئے. وہ چست تھے، بڑے بھائی سے چست تھے، وہ آگے آ گئے. تو آپ نے کہا حسین پیچھے ہٹ جاؤ. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے دونوں سے پیار ہے. جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دیا جائے گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دیا جائے گا. پھر آپ نے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی نہیں اٹھے، سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی. تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں. حضرت حذیفہ ملنے کے لیے آئے. آپ نے کہا حذیفہ کیسے آئے؟ کہ یا رسول اللہ ملاقات کو. کبھی ایک فرشتہ مجھے پیغام دے کر گیا ہے کہ فاطمہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے، حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اتنے معصوم. ویسے آپ کو حضرت حسن سے زیادہ محبت تھی کہ حضرت حسن، امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت امام حسین اس کا برعکس تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا حضور کے مشابہ تھے. اور آپ کا قد درمیانہ، کان ربعتن، درمیانہ قد، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ قد امام حسین کا لمبا تھا نہ چھوٹا تھا. اور رجل الشعر، حضور کی طرح بال نیم گھنگریالے تھے. جب عمامہ باندھتے تھے تو آپ کے بال اتنے لمبے ہوتے تھے کہ پگڑی کے نیچے یہاں گردن پر آپ کے بال نظر آتے تھے. اتنے لمبے آپ بال رکھتے تھے کہ یہاں کان کی لو سے نیچے اتر کر گردن کو بالوں نے ڈھکا ہوا ہوتا تھا. واسع الجبین، آپ کا ماتھا کوشادہ تھا. مشرب اللون، آپ کے گال گلابی تھے، چمکتے تھے. متماسک البدن، آپ کا بدن مضبوط اور گٹھا ہوا تھا. کث اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی. زخم العظام، آپ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھی. بعید المنکبین، آپ کے کندھوں کا فاصلہ کافی لمبا تھا، یعنی چھاتی سینہ کافی چوڑا. رہبر اور واسع صدر، آگے سینہ بھی بڑا چوڑا تھا. اور رہب الراحت، رہب الکفین والقدمین، آپ کی ہتھیلی بڑی کشادہ اور پاؤں کے تلوے بھی بڑے کشادہ. یہ شجاعت اور سخاوت، جس آدمی کی ہتھیلی چوڑی ہو اور پاؤں کے تلوے چوڑے ہوں، یہ اس کی شجاعت اور اس کی سخاوت پر دلالت کرتے ہیں. یہ عرب کا علم کیافہ بتاتا ہے، کوئی یہ قرآن حدیث کی بات نہیں. یہ علم کیافہ جو عرب میں بڑا مشہور تھا، یہ علم کہ یہ خود ہمارے نبی کے بھی راہبر راہ. آپ کی ہتھیلی کشادہ، آپ کی ہتھیلی بھی کشادہ، حسین کی ہتھیلی بھی کشادہ. متماسک البدن، حضور کے بارے میں بھی آتا متماسک البدن، ہمارے نبی کا بدن مضبوط. حسین متماسک البدن، حسین کا بدن مضبوط. ہمارے نبی کے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ زیادہ. حسین کے بارے میں بھی آتا بعید ما بین المنکبین. اور کان فی صوتہ غنہ، امام حسین کی آواز میں ایک نغمہ تھا، سریلی آواز. بعض آوازیں ہوتی ہیں نا، سن کے آدمی کہتا چپی کر جائے تو چنگا. بعض آواز سریلی ہوتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود جی چاہتا یہ بولتا رہے. تو حضرت حسین کی آواز میں نغمہ تھا. کان فی صوتہ غنہ، غنہ کہتے ہیں نغمے کو، سر بھری آواز، سریلی آواز. تو آواز میں ایک نغمہ اور شکل و صورت ایسی حسین جمیل. یہ وہ سوار ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے کندھوں پر سواری ملی. یہ وہ سوار ہیں جنہیں نبی کی کمر پر سواری ملی. دونوں کو کندھوں پہ یوں اٹھایا ہوا تھا. حضرت عمر کہنے لگے کیا کہنے کیسی عمدہ سواری ہے. نعم المطیۃ مطیتکما، بھائی تمہاری سواری بڑی اعلیٰ. تو ہمارے نبی نے فرمایا ونعم الراکبان، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں. سوار کون سا کم ہے؟ فرض نماز ہو رہی، فرض
اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی بھاگ کے آئے اور حضور کے کندھوں پر چڑھ گئے، کمر پہ چڑھ گئے. آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا. پھر اس کے بعد آہستہ سے آپ اٹھے اور ہاتھوں سے ان کو سنبھالا، ہاتھوں سے سنبھال کر ان کو آہستہ سے نیچے اتار کے بٹھا دیا. پھر خود نماز میں کھڑے ہو گئے. پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو ایک بھائی نیچے گھس جاتا، ایک اوپر چڑھ جاتا، تو آپ نیچے والے کے لیے سینہ سمیٹ لیتے اور ہاتھ یوں کر دیتے تاکہ اس کو نیچے کھیلنے میں آسانی رہے. اوپر والے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا نماز میں، نیچے والا نیچے کھیل رہا، اوپر والا اوپر کھیل رہا. جن کو کھلانے والا اللہ کا رسول ہو، میری گندی زبان ان کا کیا مقام بیان کر سکتے. لیکن وہ خون دے گئے، وہ جان قربان کر گئے، ہمیں بتا گئے پیسے پہ بک نہ جانا، کرسی پہ بک نہ جانا، اولاد پہ فروخت نہ ہو جانا، عہدوں پہ سودے نہ کر جانا. یہ مٹ جانے والی جھوک ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے. یہاں آنے والے کے لیے جانا مقدر، یہاں زندہ رہنے والے کے لیے موت مقدر. پر وہ موت مرو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے، وہ موت مرو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنا بنا لے. تم سے راج ہم نے تو نہ ان کو دیکھا، نہ وہ واقعہ دیکھا، نہ ان کو دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارے دل انہی کے لیے دھڑکتے ہیں، ہم انہی کے لیے روتے ہیں. ہم نے تو یزید کے لیے کبھی آنسو نہیں بہائے، ہم نے تو اس کو کبھی فاتح قرار نہیں دیا. وہ فاسق تھا، وہ ظالم تھا، وہ سفاک تھا. ہم تو ابن زیاد کے لیے اور شمر لعین مردود کے لیے ہم نے تو کبھی اپنے دل میں کبھی نرمی کو داخل ہوتے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ فتح کے جھنڈے گاڑ گئے. میرے بھائیوں، ہم نفسیاتی طور پر پورے مسلمان ہیں اور عملی طور پر پورے اسلام سے دور ہیں. جب نفسیات میں اور اپنے اندر میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حسین کے لیے روتا ہوا پاتے ہیں. ہم ٹیپو کے گلے میں سرا ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم سراج الدولہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. ہم ہارا ہوا جرنیل جنگ آزادی کا، 1857 کی جنگ آزادی کا ہارا ہوا سردار جنرل بخت خان، ہم اس کے لیے عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور جیتا ہوا نواب شجاع الدولہ، اور جیتا ہوا مرزا الہی بخش، اور جیتا ہوا نجف خان، یہ 3 غدار ہیں دلی کا سودا کرنے والے. میر صادق ہے، میر صادق اور غلام علی لنگڑا، میر غلام علی لنگڑا اور میر صادق، یہ ہیں دکن کا میسور کا سودا کرنے والے. اور میر جعفر یہ ہے بنگال کا سودا کرنے والا. یہ جاگیریں لے گئے، یہ حکومتیں لے گئے، یہ دنیا کی عزتیں لے گئے. اور ٹیپو گردنیں کٹا گیا، سراج الدولہ ذبح ہو گیا. جنرل بخت خان کو تاریخ نہ دیکھ سکی، نہ مورخ کی نظر دیکھ سکی، نہ کسی کے قلم میں وہ آ سکا کہ وہ کس گود میں جا سویا، کس وادی میں سویا، کس قبر نے اس کو پناہ دی، کس دھرتی نے اس کو پوشاک پہنائی، نہیں معلوم. لیکن میرا دل آج بھی اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے. وہ ہارا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. جو تھوڑا سا تاریخ جانتا ہے وہ اپنے اندر میں جھانک کر دیکھے گا، انہی کو بڑا بنائے گا. اور میر صادق پر وہ لعنت کا ٹیکا لگائے گا، اور میر جعفر پر، شجاع الدولہ پر، نجف خان پر، الہی بخش پر، میر صادق پر، غلام علی لنگڑے پر وہ لعنتیں برساتا ہوا اپنے اندر میں دیکھے گا. اور ٹیپو کے لیے روئے گا، سراج الدولہ کے لیے روئے گا، حسین کے لیے روئے گا، ابن زیاد کے لیے دوزخ کی دعائیں کرے گا، اس کے مردود ہونے کو زبان سے بھی کہے گا. لیکن جب وہ خود ترازو ہاتھ میں پکڑتا ہے پھر پتہ نہیں کیوں میر صادق بن جاتا ہے. جب اپنے ہاتھ میں عدالت کا قلم پکڑتا ہے پھر پتہ نہیں کیوں وہ ابن زیاد بن جاتا ہے. قاتل کو چھوڑ دیتا ہے، مقتول کو کہ وہ رسا کا کی آہیں اور سسکیاں اور رونا دھونا اس کے دل کو پگھلاتا نہیں ہے. مظلوم کا رینگنا اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتا. جب وہ خود حکمران بن کر کرسی پر بیٹھتا ہے تو ابن زیاد کی صف میں نظر آتا ہے، اور جب وہ تاریخ کے اوراق پلٹتا ہے تو حسین کے لیے روتا ہے، اور جب وہ تاریخ کی کتاب کے سامنے بیٹھتا ہے تو ٹیپو کو اپنا ہیرو مانتا ہے، اور جب وہ دکان پر، تجارت پر، مل پر، فیکٹری پر، زراعت پر، حکومت پر، سیاست پر، عدالت پر، منصب پر، عہدے پر جب وہ بیٹھتا ہے تو پھر اپنے آپ کو میر جعفر کی صف میں کھڑا کر لیتا ہے، میر صادق کی صف میں کھڑا کر لیتا ہے، شمر لعین پلید کی صف میں کھڑا کر لیتا ہے. میرے بھائیو، اندر جھانکو تو باوجود اس کے کہ باطل نے ہمیں برباد کر دیا پر ہماری نفسیات نہیں بدل سکا،
سوائے چند لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہیں جن کا ضمیر مر گیا اور جن کا ضمیر سو گیا. ورنہ میرے بھائیوں ہم نے بہت قریب ہو کے دیکھا ہے، بڑے بڑے نافرمانوں کے اندر بھی ہم نے ایک سچا مسلمان پایا، پر وہ سویا ہوا ہے. کوئی ہوتا جو اسے جگا دیتا، کوئی ہوتا جو اس کے لیے آنسو بہا کر اور اللہ کو منا کر اسے نکال کے لے آتا. ورنہ میرے بھائیوں بہت قریب سے دیکھا ہے لوگوں کو، اندر کا مسلمان اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہے، اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہے. کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو اپنے اندر کو جس کا مسلمان مر جاتا ہے، ورنہ میں نے بہت کم دیکھا اندر کے مسلمان کو مرا ہوا. تو میرے بھائیوں میں اس واقعے کا سبق یاد کرانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ایک بول پر اپنی دنیا کو جنت بنا سکتے تھے. ایک بول پر سعید بن عبداللہ حنفی کہنے لگے کہ اگر مجھے یوں پتا ہوتا نا کہ میں، حضرت امام حسین نے کہا بھائی آج رات بیچ میں ہے، جو جانا چاہتا چلا جائے، اپنے بھی بچوں کے بعد چلا جائے، انہیں میں مطلوب ہوں، مجھے پکڑ لیں گے پھر تم سب کو کچھ نہیں کہیں گے، چلے جاؤ. تو سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بات یہ ہے، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ 1000 زندگیاں مجھے ملیں اور ہر زندگی میں تیرے بچانے میں قتل ہو جاؤں اور تو بچ جائے، تو میں تیرے اوپر 1000 دفعہ بھی قتل ہونے کو تیار تھا. یہ تو ایک قتل ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا، ہم تجھے چھوڑ کے چلے جائیں تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے تجھے تنہا چھوڑ. برید بن حذیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے لوگوں یاد رکھو، اب میں بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہوں، میری جوانی گزری، میرا بچپن گزرا، سارا جگ جہان جانتا ہے میں کبھی باطل کا ساتھی نہ بنا، میرے دامن پر کوئی بدنما داغ نہیں، زنا کا، شراب کا، ظلم کا، ستم کا، میرا دامن صاف ہے. اور آج میں سب سے عظیم مقصد پہ جان دینے والا ہوں. اور اللہ کی قسم ہم بے تاب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کوفہ والے جلدی سے آ جائیں اور ہماری گردنیں اڑا دیں، چونکہ اب ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں صرف ایک ہی بات رکاوٹ بن رہی ہے. سن رہے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو مارنے سے کیا ملے گا؟ جو مرنے پر خود تیار ہو اس کے لیے تو موت کوئی سزا نہیں ہے. شمر نے کہا نا زہیر من القین سے، ارے ہم تم سب کو اب کی گردنیں اڑا دیں گے. تو زہیر اب الموت تخوفنی، ارے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، میں قین کا بیٹا زہیر ہوں، تو میرے جیسے کو موت سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم موت ہمارے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام ہے. موت تیرے جیسوں کے لیے عذاب ہے، جب تم مرو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے، تمہارے لیے نہیں، ہمارے لیے راحت ہے موت، ہمارے لیے راحت ہے موت. مگر یاد رکھو آج ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنی رکاوٹ باقی ہے کہ یہ کوفی آ کر ہمیں قتل کریں اور ہم جنت میں جا کے پہنچ جائیں. ان کو مارنا کہاں آسان کام ہے، یہ تو مر کے بھی نہیں مر سکتے. دیکھتے نہیں وہ مر کے بھی زندہ ہیں، دیکھتے نہیں وہ مر کے بھی ان پہ آج بھی رویا جا رہا ہے، دل ان کے لیے غمگین، زبان ان کی تعریف میں مدح سرا ہے. کیوں ہے؟ جو اللہ پر مرتے ہیں وہ نہیں مرتے، جو اللہ پر قربان ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے، وہ زندہ ہو جاتے ہیں. او بھائیو پیٹ پہ نہ مرو، پیسے پہ نہ مرو، چوپڑی پہ نہ مرو، منصب حکومت پہ نہ مرو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہم آج عہد کریں، نیا سال ہے، کہ ہم اللہ کے لیے جینا سیکھیں، اللہ کے لیے مرنا سیکھیں، تاکہ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن ان لوگوں کے نوکروں غلاموں کی صف میں کہیں پیچھے کھڑا کر دے تو ہمارا بھی کام بن جائے گا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ ان کے آخری صف میں کہیں پیچھے اللہ ہمیں بھی جگہ دے دے. یہ تمنائیں لے کر زندگی گزارو، یہ تمنائیں لے کر اس سال کی ابتدا کرو. تو جب زہیر من القین یہ دائیں طرف کے تھے نا سردار، ان کے شہادت پر بہت صدمہ ہوا. جب وہ گر رہے تھے تو حسین کے کندھے پر ہار میں کہا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا، آگے بڑھ، تو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھا، آج بھی ہدایت یافتہ ہے، آگے بڑھ. اقبل ہدیت ہادیا مہدیا. ہاں کیوں؟ کہ تلق اليوم جدک النبیا، تو مر نہیں رہا، تو اپنے نانا سے ملنے جا رہا ہے.
آگے بڑھ، وحسنا والمرتضی علیہ، دیکھ تیرے لیے حسن اور علی آ چکے ہیں تیرا استقبال کرنے کے لیے. ذا الجناحین جعفر الکمیہ، وہ تیرا چاچا ذوالجناحین جعفر بھی جس کے منہ تک کی لڑائی میں ہاتھ کٹ گئے تھے، ان کے پوتے بھی موجود ہیں. عون اور محمد بھی شہید ہوئے. حضرت جعفر کے پوتے، حضرت عبداللہ کے بیٹے، بہن زینب کے بیٹے. چل 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 اسد اللہ الشہید المحیہ، آگے تیرا حمزہ او شہداء کا سردار، وہ بھی ہار لیے کھڑا. ادھر حسن کھڑا، ادھر حسین کھڑا، ادھر جعفر کھڑا، اور سب سے آگے رسول اللہ کھڑا ہے. تجھے کیا تکلیف ہے مرنے میں؟ اقبل ہدیت ہادیا مہدیا تلقى اليوم جدك النبیا حسنا والمرتضى علیہ ذا الجناحین جعفر الکمیہ اسد اللہ الشہید المحیہ. جو مر کے بھی زندہ ہیں وہ تیرے استقبال کو ہیں. یہ کہتے کہتے گر کے جان دے دی. جب انہوں نے دیکھا کہ اب سب کچھ، پہلے حلے 35 گھوڑ سوار تھے، باقی پیدل تھے. گھوڑے تو پہلی حلے میں مر گئے. پھر ہر آئے یعنی کہ میں مجرم ہوں آپ کا، میں نے آپ کو روکا. آج میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں تاکہ میں اس داغ کو دھو سکوں. میں کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ حل من مبارز احد لاحد، کوئی ایک کے مقابلے میں آتا ہے؟ کوئی ایک کے مقابلے میں آتا ہے؟ تو سارے کوفی بھاگ کھڑے ہوئے. عمر ابن سعد نے کہا اس کا کوئی مقابلہ نہ کرے، تم جانتے ہو یہ اکیلا سب پر بھاری ہوگا. مارو گھیر کر اس کو چاروں طرف سے. یہ زہیر بن القین اور حر یہ دونوں کٹھے حملہ کرتے تھے. ایک حملہ کرتا، دوسرا پیچھے پیٹھ بھرتا. جب وہ اگلے حملہ آور کو کوفی گھیر لیتے تو یہ پیچھے سے حملہ کر کے اس کو چھڑا لیتے. پھر حر حملہ کرتے، پیچھے سے زہیر ان کی پیٹھ بھرتے. پھر جب ان کو کوفی گھیرتے تو وہ حملہ کر کے ان کو نکال لیتے. زخم لگتے کہ ہاتھی تو نہیں تھے، جسم ہی تو تھے. لگتے زخم، پھر جگہ ہی نہ بچی جہاں زخم لگتا. پھر اس کے پیچھے حر گئے. تو زور جمعے کا وقت آ گیا تو حضرت امام حسین نے کہا ہمیں نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا تمہاری تو نماز ہی قبول نہیں. کہا لعنت ہو تجھ پر، آل رسول کی نماز قبول نہیں اور تیری قبول ہے. اسی حال میں ظہر کی نماز ادا فرمائی. ارے سن رہے ہو، رونے کو بڑے تیز اور نمازیں غائب، ان کا ماتم کرنے کو بڑے تیز اور نمازیں غائب. انہوں نے نئی نماز چھوڑی، اس حال میں بھی نماز ادا کی ہے. حابس بن شبیب اور سوید بن عمرو بن غفلہ. حابس وہ آدمی تھے جو وہ یوں حملہ کرتے تو 100 آدمی ان کے آگے بھاگنا شروع کر دیتے، آگے بھاگتے تھے. تو پھر عمر بن سعد نے کہا پتھر مارو اس کو، یہ تمہارے قابو میں آنے کا نہیں ہے. تو چاروں طرف سے انہوں نے پتھر مارے، تیر برسائے، یہ بھی گر گئے. پھر سوید آخر میں رہ گئے. انہوں نے کہا اب میری اکیلی جان ہے، میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کو نہیں بچا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کا قربان تو ہو سکتا ہوں. یہ آخری آدمی شہید ہوئے. پھر آل رسول کا نمبر لگ گیا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے مصیبتیں گھر میں رکھی تاکہ میری امت پیسے پہ فروخت نہ ہو جائے، اولاد پہ فروخت نہ ہو جائے. یہ صدمہ ٹل بھی تو سکتا تھا، یہ کربلا کسی اور پر بھی تو گر سکتی تھی. نہیں، میرے گھر میں رہے. حضرت حسین معصوم بچے تھے ابھی. تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دروازے پہ پہرا دو، ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے. وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی. اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے. انہوں نے حضور کو دیکھا کہ اندر ہیں تو وہ بھاگے اندر. حضرت ام سلمہ نے پکڑنا چاہا، ہاتھ چھڑایا، چھلانگ لگائی اندر. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی. تو حضرت ام سلمہ بھی دوڑ کے اندر گئی. دیکھا تو ہمارے نبی پھوٹ کے رو رہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایسے حضرت حسین کو سینے سے یوں لگا، ایسے چمٹائے ہوئے. تو آپ نے فرمایا یہ جو فرشتہ میرے پاس آیا تھا یہ مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میری امت میرے اس بچے کو قتل کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا.
تو اگر وہاں دعا مانگتے تو یہ واقعہ ٹل سکتا تھا، دائیں بائیں گر سکتی تھی یا پر نہیں 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 نہیں، یہیں گرے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں وہ کٹ مریں لیکن کلمے کو نہ بیچیں، وہ قربان ہو جائیں، پر مفادات پر سودے نہ کریں، ایمان کے مفادات پر، دنیا پر، دولت پر، رونق پر سودے نہ کریں، اولاد پر، عورت پر، تخت پر، حکومت پر وہ سودے نہ کریں۔ لے لو جانی تو لے لو۔ سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر شہید، وہ باپ کے آگے انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، جوان 20-22 سال کی عمر، وہ تڑپ کے گرے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ بری قوم ہے بیٹا جنہوں نے تیرے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جعفر کے پوتے عون شہید ہوئے، پھر محمد شہید ہوئے، پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے جعفر شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، عبد الرحمن شہید ہوئے، پھر امام حسن کے بیٹے قاسم پہلے شہید ہوئے، یہ 3 بعد میں۔ قاسم آل رسول کے 22 نوجوانوں میں سب سے حسین قاسم تھے، ایسے حسین تھے کہ ان کو قتل کرنے والے بھی رو رہے تھے ان کے قتل پر۔ ان پر ایک تو عمرو بن سعد امیر لشکر ہے، یہ عمرو بن سعد اور ہے، عمرو بن سعد ازدی، اس نے آگے بڑھ کے حملہ کیا تو تلوار جو لوگوں نے کہا یا عماہ، کہا ہے چچا، حضرت حسین تو گرے ہوئے تھے، ان کے پہنچتے ان کا کام تمام ہو گیا۔ جب ان کی لاش پر آئے تو ایسے ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین۔ تو حضرت حسین نے فرمایا بیٹا تیرا چچا تیری آواز پہ لبیک نہ کہہ سکا، قل ناصرہ وکثر واترہ، آج تیرے چچا کے دشمن بہت زیادہ اور اس کے دوست بہت کم، اور اب تو ویسے ہی مستغنی ہو گیا صداؤں سے، تو ویسے ہی مستغنی ہو گیا نداؤں سے، تو ویسے ہی مستغنی ہو گیا اب مدد سے۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیرا مدعی بن کر عدالت میں پیش ہو رہا ہوگا۔ پھر ان کو اٹھایا اور ایسے سینے سے لگا دیا اور ان کی لاش کو اٹھا کر سینے سے چمٹائے ہوئے ان کے پاؤں ایسے زمین پہ گھسٹتے جا رہے تھے، اپنے بیٹے علی کے ساتھ لٹائے تھے، اور عبداللہ بن جعفر کے بچے اپنے خاندان کی لاشوں کو الگ کر رہے تھے، عبداللہ، جعفر، عبد الرحمن، عون، محمد، قاسم کی باری لگی۔ امام حسن کے 3 بیٹے شہید، قاسم، ابو بکر، عبداللہ۔ امام حسین کے 3 بیٹے شہید، علی الاکبر، عبداللہ سب سے چھوٹے، ابو بکر، 3 بیٹے، سب سے پہلے علی شہید۔ پھر بھائیوں کا نمبر لگا، آئے ہے یہ بھی بھائی تھے، کیا داستانیں لکھ گئے عہد و وفا کی۔ جعفر شہید ہوئے، عباس شہید ہوئے، محمد شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے۔ ایک معصوم بچہ، اس کا نام نہیں آیا، معصوم بچہ نکلا، ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا، ادھر ادھر دیکھ رہا۔ قاتل خبیث خود کہتا ہے، ہانی ابن شبیز خود کہتا ہے کہ وہ بچہ ایسا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ تو کہا میں آگے بڑھا اور اس کو لٹا کے ذبح کر دیا کہ ایک آدمی نے مجھے رو کر اس معصوم بچے کو مار کے کیا کرو گے، اس کو مار کے کیا کرو گے؟ پر ہائے ہائے، ہائے ہائے، امت کو سبق دینے کے لیے میرا آپ کا رسول کتنی بڑی قربانیاں لکھ گیا، پھر بھی ہم پتنگیں اڑائیں، زنا کریں، شرابیں پئیں، گانے سنیں، بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھولیں، ماؤں کو نوکروں جیسا سلوک کریں، باپ کا گریبان پکڑیں،
عدالت کو فروخت کر دیں، حکومت میں فرعون بن جائیں، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول سامنے آئے گا؟ مجھے کسی سے نہ مجھے کوئی حکومت سے گلا ہے نہ فوج سے، مجھے تو آپ سے گلا ہے، اپنے آپ سے گلا ہے کہ ہم نے کیوں نہ توبہ کی، ہم نے کیوں نہ اللہ اس کے رسول کا حق پہچانا۔ حکومت ایسی، فوج ایسی، پولیس ایسی، ہم بھی تو کچھ ہیں، کچھ اپنے ذمے بھی تو جرم لگایا جائے۔ معصوم بچے کو پیچھے حضرت زینب نکلی دہائی دیتی ہوئی، چیختی چلاتی ہوئی، اب کا بہن پیچھے ہٹ جا۔ آپ نے کہا میرا بچہ صبر کر، ابھی تو اپنے باپ دادا کے پاس پہنچ گئے۔ تلحق بآبائک الصالحین، اپنوں میں سے جب کوئی شہید ہوتا تو امام حسین یہ فرماتے تلحق بآبائک الصالحین، تو پہنچ گیا اپنے باپ دادا کے پاس۔ اپنی ذات رہ گئی بس۔ ایک معصوم بچہ عبداللہ نام، یہ ان کی بیوی ربابہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بہنیں ایک سلمہ ایک ربابہ، سلمہ کا نکاح امام حسن سے کیا اور ربابہ کا نکاح امام حسین سے کیا۔ ان سے سکینہ عبداللہ دو بچے تھے، اور حضرت امام حسین کو سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی ربابہ۔ تو ان کو لایا گیا، معصوم 2 سال کا بچہ، ان کا خیال تھا اسے کوئی کیا کہے گا، اس کو سینے سے چمٹا لیا جیسے الوداعی کہ چلو میرے بعد یہ رہیں گے، سینے سے لگایا، چوما، پیار کیا۔ تو اتنے میں ایک تیر آیا، ابن الموقد ایک شخص تھا، اس کا تیر آیا اور ان کے گلے کے پار ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس تو اللہ نے زمزم کے پانی سے بجھا دی، پر عبداللہ بن حسین کی پیاس کو اللہ نے اسی کے خون سے بجھایا۔ جو رب زمزم نکالنے کی طاقت رکھتا تھا، وہ رب اس وقت فرشتوں کو اتارنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اس کی طاقت میں زوال نہیں آیا تھا۔ جس رب نے تپتے پہاڑوں سے، سنگلاخ پتھروں سے اسماعیل کے لیے زمزم نکالا، اسی رب نے بڑا مقام دینے کے لیے عبداللہ کا خون ہی اس کے لیے پیانی بنایا۔ نہیں، تو میرے محبوب کی اولاد ہے، تمہارے رتبے سوا ہیں، چلو اپنے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ حضرت امام حسین بڑے صبر میں تھے، پر دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ صبر کا پیمانہ چھلک گیا، روئے پھر بھی نہیں، یعنی کو آنسو نہیں بہا، البتہ اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ او بھائیو، ہم تو بکری کا بچہ ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اور جس باپ کی گود میں معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ایسا خون لے لیا دونوں ہاتھوں میں اور یوں آسمان کی طرف اسے بلند کر، اے مالک، مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ اور ہیں، اے مالک اگر تو اس حال پر راضی ہے تو ہم بھی تجھ سے راضی، ہمارا تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے اگر تو نے اپنی مدد کو روکا ہے تو اپنے انتقام کو ان سے نہ روکنا، ان سے تو خود بدلہ لینا۔ جب ساری بازی، سارا گھر ہی لٹ گیا، سارا گھر لٹ گیا، پھر اٹھے پیاس سے جاں بلب تھے تو مجمع کو چیرتے ہوئے فرات کی طرف بڑھے، پانی پینے کے لیے چلو بھرا ہے تو پھر ایک تیر آیا، داڑھی یہاں آ کے لگا، تھوڑی میں آ کے لگا، یہاں سیدھا یہاں آ کے لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، پھر اپنا خون اپنے ہاتھ میں لے کر یوں آسمان کی طرف یوں اچھال دیا، اے مالک، اے مالک، واہ واہ۔ میں اس پہ حیران ہوں، ہم تو اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کر دے، اور پتہ پھر بھی کوئی نہیں، اور ان لوگوں کو تو پتہ تھا کہ جنت ہماری ہے، ہم سردار ہیں، پھر یہ اتنی بڑی قربانی کیوں دے گئے؟ ایک بول بول کر ہی تو اپنی جان بچا لینا تھا،
ٹھیک ہے یہ لو میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، چلو میری جان بخشو، دنیا میں ملتی آخرت تو پہلے مل گئی تھی، ہے لیکن وہ تاریخ لکھ کر گئے اور صفحات میں روشن کر کے گئے کہ نہیں اللہ پر قربان ہونا معراج ہے زندگی کی، اللہ پر مٹ جانا معراج ہے زندگی کی۔ امت کو کون سبق دیتا کہ نہیں ہم اولاد کے غلام نہیں، بی بچوں کے غلام نہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، اسی پر فروخت ہو گئے ہیں، وہی انہی کے ساتھ جینا اور انہی کے ساتھ مرنا۔ پھر واپس ہوئے، نہیں پیا پانی، نہیں پیا، واپس ہو گئے۔ اب شکت ختم ہو گئی تھی، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، ورنہ تو بہت پہلے ختم کیا جا سکتا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا میں نہ قتل کروں۔ تو مردود نے کہا تم کیا ہو گیا، آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ 10 آدمی آگے بڑھے، زرع بن شریک تمیمی نے الٹے کندھے پر وار کیا اور پھر گردن پہ وار کیا، اور انس بن ابی عمرو، سنان بن انس، اور کہیں آتا سنان بن ابی عمر بن انس نخی، اس نے آ کر سیدھا نیزے کا وار کیا تو ایسے ایسے ڈولنے لگے، پھر کبھی یوں ہو رہے تھے، 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 کھڑے ہونے کی صحت ختم ہو گئی تھی۔ پھر اس طرح ڈول دے، اس نے آگے بڑھ کے زمین پہ گرایا اور جا کے سر کاٹ دیا اور خولہ بن یزید کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد سب کے ہی سر کاٹ دیے، 72 کے 72 کے سر کاٹ، وہ معصوم عبداللہ کا بھی سر کاٹ دیا، اس کو بھی ذبح کر دیا، لاشیں سر کے بغیر۔ ان کے 88 آدمی قتل ہوئے، ان کا ابن سعد نے جنازہ پڑھا اور دفن کیا اور واپس ہوئے۔ اللہ نے توفیق نہیں دی اور نہ کبھی وہ اس قابل تھے پلید و مردود کہ وہ حسین کے ساتھیوں کا جنازہ پڑھتے، ان کی لاشیں اسی طرح پڑی رہیں۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ابن سعد نے پھر 10 گھوڑ سواروں کو حکم دیا جو انہیں حسین کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ ابھی مزید کچھ باقی تھا، شاید زمین کو کھاد کی ضرورت تھی، اسلام کو آبیاری کی اور کلیوں کو مہکنے کی اور پھولوں کو لالا کے لیے اور اپنی سرخی کے لیے ضرورت تھی، تو پھر بوٹیوں کو بھی پرزے پرزے کر دیا گیا۔ اگلے دن بنو اسد آئے اور انہوں نے آ کر جنازے پڑھے اور دفن کیا، اور جب یہ قافلہ مسورات کا بچوں کا اٹھایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 72 لاشیں بکھرے پڑے تھے، سب کے سر کٹے پڑے تھے، تو ان کی زبان سے بے ساخ نہ نکلا واہ محمدا واہ محمدا، اے ہمارے نانا آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا بناتک السرایا اولادک مقتلہ تصفی علیہ الصبا، یا محمدا آؤ تو صحیح یا رسول اللہ، دیکھو تیرا حسین آج بڑے خوبصورت لباس میں ہے، مزمل بالدماء، آج اس نے اپنے خون سے سرخ پوشاک پہنی ہے، آج اس کی شیروانی رنگین سرخ ہے، دلہا بنا ہوا دلہا ہے، آج اس کا لباس بڑا قیمتی ہے، اس کا اپنا خون اس کا لباس ہے، آج اس کے کٹے ہوئے اعضاء اس کے صحرا بن کر سجے ہوئے، اس کے پھول بن کر سجے ہوئے، اس کا صحرا بن کر سجے ہوئے، اس کا کٹا ہوا سر آج دلہا کی طرح وہ گھوڑے پر سوار ہے، وہ نیزہ نہیں ہے، وہ عزت کا نشان ہے جس پر حسین کا سر ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے اٹھے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، ہاں عاشق کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اللہ پہ مرنے والے کا جنازہ ہے، مرے ہوئے
ہم ہیں، زندہ بھی مر گئے ہیں، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، وہ مر کے بھی زندہ۔ آ محمد آ، اے ہمارے آؤ نہ دیکھو، تیری اولاد آج قید ہو چکی، تیری بیٹیوں کی چنیاں پھٹ چکی ہیں، ان کے دامن تار تار ہیں، تیری اولاد آج قتل ہو گئی، آج ان کو کفن دینے والا کوئی نہ تھا، تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر مٹی اڑا کر ان کو اپنی خاک کا کفن دے دیا کہ اگر تم کفن نہیں دیتے ہو بے غیرتو تو میں آتی ہوں ان کو کفن پہنانے کے لیے۔ کہتے ہیں ان الفاظ کو سن کر قاتل بھی روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو، ابکت کل عدو و صدیق، دشمن بھی روئے اور دوست بھی روئے۔ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو بدماش کہنے لگا میں نے ایسا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا، قتل کے بعد بھی تر و تازہ، قتل کے بعد بھی مسکراتا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اسے ہونٹوں پر ماری تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ارے بدبخت اس چھڑی کو پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر حضور کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہی ہونٹ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے چوما۔ آپ بازار میں سے گزرے، گلی میں سے بچے کھیل رہے تھے تو آپ حسین بھی 2.5-3 سال کے 4 سال کے کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو حسین کو، تو حسین آگے لگ کے بھاگے، فجعل یضاحکہ، یہ پکڑو، وہ بھاگ کے ادھر ہوئے، پھر آپ نے کہا پکڑو، وہ بھاگ کے ادھر ہوئے، تو کہا پکڑو، ہم نے اپنے گھروں میں کرتے ہیں، بچے بھاگ رہے، پکڑو پکڑو پکڑو، وہ آگے بھاگ رہا، یوں سمجھ رہا کہ میرا باپ مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا، میں اس کو آج ملا ہی نہیں دے رہا، وہ میرے قریب بھی نہیں آ رہا، ہوتا تو لاڈ ہے، یہ بھرے بازار میں میرا نبی حسین سے لاڈ کر رہا ہے، پکڑو پکڑو پکڑو، وہ آگے ادھر بھاگ رہے، آخر آپ نے یوں اٹھایا، تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، ماتھے کو، ہونٹوں کو چوما، ماتھے کو چوما، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ کو چوم کر آپ نے کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما۔ تو میرے بھائیوں یہ کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ کہانی سبق کے لیے ہے، یہ سبق کے لیے، میں اس لیے کہانی نہیں سناتا ہوں، سن لو، آج سارا پورا مہینہ سنائی جائے گی، اور میں تفصیل میں جا بھی نہیں سکتا ہوں، میں اتنے آنسو کہاں سے لاؤں۔ سبق ہے، سبق، کٹا ہوا سر کہانی سنا رہا ہے، زید بن ارقم ہٹا لے چھڑی کو، اے پھر یہی سر دمشق پہنچایا گیا، کتنے لمبے سفر کر کے پہنچا، پر صحرا نہ کملایا، پھول نہ مرجھائے، اور 1 گھنٹہ نہیں 15 منٹ کے بعد چہرے مرجھا جاتے ہیں، اتنا سفر کر کے یہ سر دمشق کے بازاروں میں پہنچا اور یزید کے سامنے رکھا گیا، اور اس کی تازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، اس کے حسن میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ پھر یزید نے بھی وہی پلید کام کیا جو ابن زیاد نے کیا تھا، اس نے بھی ہونٹوں پہ چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ارے بدبخت اس چھڑی کو ہٹا، میں نے یہاں حضور کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہانی نہیں ہے کہ 10 دن گا کے پھر وہی کچھ، وہی صبح وہی شامیں، وہی دن وہی راتیں، وہی غفلت وہی ظلم۔ تو یہ کیا ہوا؟ صرف کہانی تھی سنانے کے لیے، صرف داستان تھی الف لیلہ کی طرح بتانے کے لیے، چند آنسو بہائے، چند آہیں بھری، چند مرثیے پڑھے، خطیبوں نے اپنے خطبے چمکائے، اور پھر ہم نے اس کو طاق نسیہ میں ڈالا۔ نہیں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے اس سبق سے، اس کہانی سے سبق سیکھو۔ سال کی ابتدا ہے، آؤ ہم توبہ کریں، ہم پہ کربلا نہیں آئے گی۔ اللہ کو پتہ ہے بازاری لوگ ہیں، بازاریوں کو کون آزماتا ہے؟ وہ مقربین کو آزمایا جاتا ہے،
اپنوں کو آزمایا جاتا ہے، نیکوں کو آزمایا جاتا ہے۔ ہم تو بڑے گھٹیا مسلمان ہیں، ہم پر کربلا نہیں آئے گی۔ ہماری یہی کربلا ہے، جھوٹ چھوڑو، شراب چھوڑو، زنا چھوڑو، ظلم چھوڑو، ستم چھوڑو اور غبن چھوڑو، کھوٹ چھوڑو، ملاوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، جوا چھوڑو، موسیقی چھوڑو، ماؤں کو تنگ کرنا چھوڑو، باپ کی بے اکرامی چھوڑو، بھائیوں سے لڑنا چھوڑو۔ ہمارا یہی ہے، ہماری یہی بڑی قربانی بن جائے گی کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں اور اس مالک کو راضی کر لیں۔ سے میرے بھائیوں، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ 4 دن یاد کے اور پھر چھٹی، نہیں، محبت کا تقاضا قربانی ہے، محبت کا تقاضا فدا ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج توبہ کرو، اس کے دربار میں سال کی ابتدا ہے، آج توبہ کرو، محبت کا حق ادا کرو، قصہ خوانی سے نہیں، مرثیہ خوانی سے نہیں، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اپنے آپ کو مٹا کر اس کے حکموں پر جمع کر۔ وہ کیا دن ہوگا یا وہ کٹا ہوا سر آ رہا ہوگا اور ادھر مدعی محمد الرسول اللہ ہوگا، اور میں یوں کہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں اس لیے رشوت لیتا رہا، میں نے بیٹی کی شادی کر رہی تھی میں اس لیے ملاوٹ کرتا رہا، ہے زینب کا پھٹا ہوا آنچل، عبداللہ کا کٹا ہوا سر، حسین کا کٹا ہوا سر، عون محمد کے کٹے ہوئے سر، عبداللہ، جعفر، عباس، عثمان، محمد، ابو بکر، قاسم کے کٹے ہوئے سر، بے سر کے لاشیں، ہتھیلی میں سر، کیا جواب دے سکتے ہیں ہم اللہ اس رسول کو؟ ہم کیسے وہاں اپنا مقدمہ، اپنا صفائی پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا، اس لیے کیا؟ یہاں تو اپنی اولاد کٹی ہوئی پڑی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اس کو مناؤ، منانے کے وہ انداز دیکھو، وہ کیسے رب کو منا گئے، کیسے اپنے اللہ کو راضی کر گئے۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پراگندہ اور رنگ اڑا ہوا، سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کیا ہوا؟ آپ نے کہا حسین کی شہادت دیکھ کیا، حضرت مقتل حسین، میں حسین کی شہادت دیکھ کے آ رہا۔ عین وہی وقت تھا عصر کے قریب جب حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، اور حضرت ام سلمہ یہ آپ کی بیگمات میں آخری ماں ہیں، آخری بیوی جو زندہ رہی، سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ 61 ہجری میں انتقال ہوا، حضرت حسین کی شہادت کے کچھ دن بعد۔ تو بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، توبہ کرو، اب کہ اپنے رب کو راضی کرو، اس کو مناؤ، قبل اس کے کہ پھر یہ سانس گھٹتے گھٹتے، یہ سال گھٹتے گھٹتے ایک دم موت کا گڑھا آئے اور ہم کہیں یا اللہ اب توبہ، وہ کہ نہیں اب نہیں، وہ وقت گزر گیا، وہ وقت چلا گیا۔ اس لیے میں منت کرتا ہوں سارے مجمع کی، اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بھائیو واپس لوٹاؤ، حالات کی سنگینی بڑھ رہی ہے، ادھر سے نافرمانی بڑھ رہی ہے، توبہ کرو۔ میں کسی کو گلہ نہیں دیتا ہوں، آپ کو گلہ دیتا ہوں۔ لوگ گلہ دیتے ہیں حکومت بڑی بدماش ہے، فوج بڑی ظالم ہے، پولیس بڑی ظالم ہے، بیوروکریسی ایسی ہے، اخباروں والے ایسے ہیں، رسالوں والے ایسے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہیں، وہ جانے ان کا رب جانے۔ یہ بہانہ چلے گا کہ حکومت ایسی تھی میں اس لیے نافرمان ہوا، حکومت ایسی تھی میں نے اس لیے سیونگ اکاؤنٹ کھولا، میں نے سود لیا؟ یہ بہانہ چلے گا کہ حکومت ظالم تھی میں اس لیے گانے سنتا رہا، حکومت آوارہ تھی میں اس لیے بے پردہ ہو کے پھرتی رہی؟ کیا یہ بہانہ چلے گا؟ اگر یزید کی حکومت سے ٹکرایا جا سکتا ہے اور فرعون کے تخت کے سامنے آسیہ ببانگ دہل لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر رہی ہے، وہ یزید فرعون سے تو اچھا ہی تھا، فرعون جیسا تو نہیں تھا، مسلمان تھا۔ فرعون کے دربار میں آسیہ
مسلمان ہو کر کہہ رہی ہے کاٹ دے میری گردن، میں اب کلمہ نہیں چھوڑوں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کلمہ نہیں چھوڑا، سولی پہ لٹک گئی، کلمہ نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں، حکومتوں کو دوش دینے کے لیے میرے بھائیوں شیطان ہمیں اشکل دیتا ہے، نہیں نہیں میں آپ سے گلہ کرتا ہوں، میں اپنا گلہ بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی گلہ کرتا ہوں، ہم کیوں ان راہوں پہ چلے جس کے آگے جہنم ہے، جہاں اللہ ناراض ہے؟ کیوں نہیں ان راہوں پہ چلتے جہاں اللہ ملے گا، جہاں اللہ کا رسول ملے گا، جہاں قربانی والوں کے پیچھے جگہ مل جائے گی؟ ہم اس قابل کہاں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پیچھے کہیں ہمیں بھی جگہ دے گا، ان کے دائیں بائیں بھی کھڑے ہونے کی ہم جرت نہیں کرتے، ہم تو ان کے غلاموں کے پیچھے کہیں جگہ مانگ رہے ہیں، ادھر جگہ مل جائے تو کچھ تو ہم بھی میرے بھائیوں، کچھ تو ہم بھی قدم اٹھاتے، کچھ تو ہم بھی توبہ کرتے، کچھ تو ہم بھی اس کے حکموں پر جمتے اور اس کے محبوب کے طریقوں پر جمتے۔ گھڑی بہت آگے چلی گئی ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں واقعہ سنانے نہیں بیٹھا تھا، میں تو صرف اس کا سبق سنانے بیٹھا تھا۔ وارفتگی میں بے ساختہ مجنون آنا، کچھ واقعات چیدہ سامنے آ جاتے ہیں، میں بول اٹھا، میں پکار اٹھا، میں کہہ اٹھا، میں کہ میرے بھائیوں بات سبق کی ہے، کربلا سے سبق سیکھو کہ یہ ہمیں ایک زندگی کا پیغام دے رہا ہے، ہمیں روشن شاہراہ کی طرف بلا رہا ہے۔ ان کی پکار، ان کا خون، ان کی قربانیاں، ان کے کٹے سر، ان کے بے سر کے دھڑ، یہ سب بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ عہد و پیمان ہے، یہ عہد وفا نبھاؤ۔ ایک اور عجیب بات بتا، جب عمر ابن سعد کو پتا چلا کہ ان کو دفن کر دیا گیا تو انہیں پانی چھوڑ دیا، 40 دن پانی کھڑا رہا، اس لیے پانی لگایا تھا کہ کسی کی قبر کا پتہ نہ چلے، نشان مٹ جائے۔ تو باقی کی تو قبریں معلوم ہے ہی نہیں، ہیں اسی میدان میں، سارے اسی میدان۔ امام حسین کا سر دمشق میں دفن کیا گیا، ایک قول کے مطابق یزید نے مدینے بھیجا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب دفن کیا گیا۔ زیادہ اسی پر ہے، اتنا مہربان وہ کوئی نہ تھا، وہیں دمشق میں سر کو دفن کیا گیا۔ 40 دن کے بعد پانی خشک ہوا، وہ قبیلہ جس نے جنازہ پڑا تھا بنو اسد، ان میں سے ایک بوڑھا آیا اور مٹی کو اٹھا کے سونگتا گیا۔ ایک جگہ جو مٹی کو اٹھایا تو اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، تو زور سے پکارا، ارے ظالموں، تم نے تو قبر کو چھپانا چاہا تھا پانی کے طوفان سے، پر قبر کی خوشبو نے خود بتا دیا یہ ہے مسلمانوں کا سردار زیر زمین آرام کر رہا۔ اس بدو کی نشاندہی پر وہاں قبر دوبارہ بنائی گئی، تو جن کی قبریں خوشبو بن گئیں، مہک اٹھیں، وہ اللہ پر قربان ہوئے۔ آؤ بھائی، آج ہم بھی توبہ کریں، آج نئے سال کا سنگ بنیاد رکھیں، توبہ کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، نیت کرتے ہو اس کی، اور منہ سے تو بولو یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ سارے آج پکی توبہ کرو، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ دل سے کہنا، ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہنا، اوروں کو گلہ دینا چھوڑ دو، اوروں کو گالیاں، وہ بھی ہم ان کے لیے بھی دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر حاکم ظالم بن کے مر گیا، افسر بددیانت ہو کے مر گیا، اور عورت بے پرد ہو کے مر گئی، بے نمازی ہو کے مر گئی، نوجوان وہ گاتے بجاتے مر گئے، گانے سنتے مر گئے، تاجر خیانت کرتے کرتے مر گئے، وہ بڑے دردناک عذاب میں چلے گئے، قابل رحم ہو گئے۔ انہیں قبر کے چھٹکے میں سناؤں تو میں، جب گھوڑوں کا زمانہ تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، ہم گھوڑے رکھتے تھے، ہمارے باپ دادا بڑے اعلیٰ گھوڑے، ہمارے جو مراسی ہوتے تھے وہ گھوڑوں کو سدھانے والے، وہ یہ کہا کرتے تھے جب گھوڑا کوئی اڑی مست ہو جاتا اسے قبرستان میں باندھ دیتے، چند گھنٹے کے بعد اس کی مستی ختم، سر جھکا کے باہر آتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ، میں چھوٹا سا تھا، میں یہ قبرستان میں کیوں باندھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی قتل ہو گئے، عبداللہ، ابوبکر، قاسم، عون، محمد، جعفر کے پیچھے جگہ مل جائے گی، ہمارا تو کوئی نقصان نہ ہوا،
نقصان تو اس کا ہوا جو نافرمانی کی موت مر گیا، نقصان اس کا ہوا جو حکومت پر، پیسے پر، تجارت پر، زراعت پر، سیاست پر فروخت ہو گیا، وہ نہیں نقصان میں جو قربان ہو گیا، نقصان ان کا ہے جو ہار گئے۔ تو کرتے ہو نا توبہ بھائی، پکی توبہ نا، چلو سنتیں پڑھو۔